السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے میرا مسیحا اور اس کو لکھا ہے بینش مجید ملک نے۔ اس کی قسط نمبر ہے 5۔ ماموں، میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ ساری رات سوچنے کے بعد پختہ فیصلہ کر کے صبح ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہاں بولو، اب کیا بات ہے؟ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر عابدہ مامی کا ماتھا ٹھنکا، جبکہ بیا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ اسرار بھائی کے گھر کبھی نہیں جائے گی، اور یہی بات کرنے وہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ عابدہ مامی صفدر ماموں کے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھیں، وہ کہیں جا رہے تھے شاید، اور صفدر ماموں شیشے کے آگے کھڑے بال بنا رہے تھے۔ مجھے آپ سے نہیں، ماموں سے بات کرنی ہے، اس نے عابدہ مامی کی بات سن کر دھیرے سے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ صفدر علی نے بال بناتے ہوئے مصروف انداز میں روکھے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے کیا میں لگا رکھی ہے، اب آگے بھی بولو، اتنا ٹائم نہیں ہے تمہارے ماموں کے پاس۔ عابدہ نے بھویں چڑھا کر بیزاری سے کہا اور دوبارہ سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ صفدر علی فی الحال 2 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کرنے آئی تھی۔ ہاں جلدی بولو، تمہاری مامی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ مجھے نہیں جانا نائمہ آپی کے گھر، اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ہی سانس میں پوری بات کہہ دی۔ عابدہ کو اس کی بات سن کر زوردار قسم کا جھٹکا لگا، اور یہی حال صفدر علی کا بھی تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ بیگ چھوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں مامی، مجھے نہیں پسند کسی کے گھر جانا۔ آپ لوگ نائمہ آپی کو یہاں بلا لیں، میں ان کا ہر کام کروں گی، اف تک نہیں کہوں گی، لیکن ادھر نہیں جانا میں نے۔ اب وہ روتے ہوئے صفدر علی کے آگے کھڑی ہوگی، اور آج اس میں بہت زیادہ ہمت آ چکی تھی اور اپنے حق کے لیے بول رہی تھی، اور یہ سب اللہ سے کی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ ادھر کیوں نہیں جاننا چاہتی تم؟ کوئی تو وجہ ہوگی، انہوں نے ناگواری سے پوچھا، اور عابدہ مامی نے بھی غصے سے اس کو گھورا۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ صفدر علی کو کوئی منتر پڑھ کر غائب کر کے اس کو پکڑ کر 2-4 لگاتی۔ میں نہیں بتا سکتی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان کے داماد کے بارے میں؟ نہ ہی انہوں نے اس کی بات کا یقین کرنا تھا۔ کیوں نہیں بتا سکتی؟ وہ غصے سے دھاڑے۔ بیا اندر تک لرز گئی، لیکن نا امید پھر بھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، بس میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ پھر سے ہمت مشتبہ کر کے پختہ لہجے میں بولی، اور بغیر ان دونوں کی طرف دیکھے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی تو نکل گئی ہمارے ہاتھوں سے صفدر صاحب۔ مامی بھی اس کی دیداری اور دیدہ دلیری دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، اب 2 دن کے بعد ہی بات ہوگی، تم نائمہ کو یہیں بلوا لو، انہوں نے پھر سوچے سمجھے لہجے میں کہا، لیکن بیا پر انہیں ابھی تک غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد صفدر علی چلے گئے تھے۔ عابدہ نے اسرار احمد اور نائمہ کو کال کر کے گھر ہی بلوا لیا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ گھر میں اس کی عزت پر وار کرنے والا بھیڑیا آ چکا تھا اور اب اس کی طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا، کیونکہ مغرب ہو گئی تھی، رائمہ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ سالن، سلاد، رائتا اور بریانی پہلے ہی بنا چکی تھی، بس اب اس نے روٹیاں بنانی تھیں۔ جب سے صفدر ماموں گھر سے گئے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک عابدہ مامی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ گھر تھیں۔ وہ نائمہ آپی کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی تھیں، اور اس نے بھی شکر کیا اور ٹائم دیکھا، ابھی تک رائمہ نہیں آئی۔ وہ خود سے بڑبڑائی، پہلے تو اس وقت تک آ جاتی تھی۔ سردیوں کے چھوٹے دن تھے، سر شام ہی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن پھر سر جھٹک کر کچن میں آ گئی۔ کیسی ہیں سالی صاحب آپ؟ وہ فریج سے آٹے والا باؤل نکال رہی تھی جب اسرار بھائی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی، اور ان کو کچن کے دروازے میں ایسا تھا دیکھ کر آٹے کا باؤل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا، اور اس کے چہرے پر اتنی زیادہ سردی میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ مشکل ہی بولی۔ خوف سے اس کی آواز لرز گئی، اور وہ ان کی بے باکی پر بہت گنک گئی تھی۔ بھائی یہ میرا سسرال ہے، میں یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ وہ اس کے جسم پر ہوس بھری نظریں گاڑے بولے، اور کچن کا دروازہ عبور کر کے اندر آ گئے۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز، مامی اور نائمہ آپی گھر پر نہیں ہیں، اس نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ ہاں نا، تو میں جانتا ہوں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی، اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے بالکل پاس آ گئے۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے سنک کے ساتھ لگ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے پلیز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کو پوری قوت سے پیچھے دھکیلتے ہوئے چیخی، لیکن وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ خوف اور بے بسی سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ وقت رونے کا تھوڑی تھا، ہوش و حواس میں رہ کر خود کو بچانے کا تھا۔ اس نے پیچھے سینک میں ہاتھ مارا، اور کیفگر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ اس نے وہ اٹھا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔
وہ ایک دم سے بلبلا کر پیچھے ہٹا اور یہی موقع تھا انابیہ نے اس کو زور سے پیچھے دھکیلا اور باہر صحن کی طرف بھاگی اور جلدی سے بھاگ کر کچن کی دیوار کے ساتھ کھڑے سٹول کو اٹھا کر دوسری دیوار کے ساتھ رکھا اور اس پر چڑھ کر آشی کو بلانے لگی۔ آشی، آشی، زرینہ خالہ پلیز میری مدد کرو۔ وہ روتے ہوئے ان کو پکار رہی تھی، تبھی اسرار احمد نے اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور وہ درد سے کراہ اٹھی۔ کوئی بھی نہیں کرے گا مدد، تیری مامی اور آپی کو میں نے ان کی دوست کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں، وہ تب آئیں گی جب میں ان کو لینے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گئی، جبکہ وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے برآمدے کی طرف لے گیا۔ وہ ایسی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ چھوڑو میرے بازو ذلیل انسان، یا اللہ مجھے بچا لیجیے اس درندے سے۔ وہ یکدم ہوش میں آئی اور اس نے اپنا بازو چھڑوا کر باہر کی طرف بھاگی۔ چٹاخ، کب سے بچ رہی ہے تو مجھ سے، لیکن آج نہیں۔ تم میرے گھر میں نہیں جا سکتی تو میں نے سوچا ادھر ہی ٹھیک ہے۔ اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور بیا کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ چکرا کر فرش پر گری، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ تم میری بات جلد مان جائے گی، لیکن تم نہیں چاہتی کہ میں تم پر نرمی کروں، لیکن لگتا ہے سختی کرنے کا وقت اب آ ہی گیا ہے۔ وہ حیوانوں کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اندر کمرے میں لے جا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، میں ماموں کو بتاؤں گی، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، جان سے مار دیں گے۔ وہ ہمت مشتبہ کر کے بولی اور بیڈ سے اتری، کیونکہ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہمت سے بات کر رہی تھی۔ اس نے خود کو اس درندہ صفت انسان سے بچانا چاہا۔ تمہاری مانے گا کون؟ جانتا ہوں کتنی چلتی ہے اس گھر میں تمہاری، اس نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی طرف بڑھا، جبکہ وہ صدمے سے گنگ رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی گر سکتا تھا کیا جتنا وہ گر چکا تھا؟ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ بہت زیادہ انتظار کیا ہے میں نے اب اس دن کا، اب وقت آیا ہے تو کیسے جانے دوں میں تمہیں؟ پوری پلاننگ کر کے آیا ہوں۔ تمہاری وجہ سے آتا تھا میں اس کمرے میں تو مجھے نخرے دکھاتی تھی، اور نخرے ایسے کہ اب تو میں سارے بدلے لوں گا تمہارے، ایک ایک کر کے، وہ بھی گن گن کر، وہ بھی ابھی۔ اس نے بولتے ہوئے بیا کے اوپر سے شال کھینچی، تب وہ ہوش میں آئی اور اس کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی، لیکن دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے دوبارہ دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، تمہیں تو میں تمہارے گندے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، اس نے چیخ کر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے منہ پر زور سے مارے اور اس کی انگلیاں اسرار احمد کی آنکھوں میں چپ گئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنے چہرے کو تھام کر پیچھے ہٹا، لیکن وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر کو نکل گئی، کچن کی طرف بڑھی اور اس کے دروازے کی اوٹ میں رکھے موٹے سے ڈنڈے کو اٹھا کر ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے اسرار احمد آنکھوں کو مسلتا اس کی طرف بڑھا، اس نے اپنی پوری قوت لگا کر ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا۔ او ہائی ماں، میں مر گیا۔ اس کا وار اتنا زور کا تھا کہ اسرار احمد جیسا مضبوط بندہ بھی تڑپ کر منہ کے بل نیچے گر گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بیا، وہ درد سے تڑپتے ہوئے بھی اس کو دھمکی دے رہا تھا، اور پھر کچھ دیر ایسے ہی درد میں تڑپنے کے بعد ڈھیر ہو گیا، جبکہ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے کانپ رہے تھے، اس کے سر سے شال اتر چکی تھی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اس نے ڈنڈے کو دور پھینکا اور شال کو مضبوطی سے پکڑ کر دروازے کی سمت بھاگی۔ اس کا ارادہ عاشی کے گھر جانے کا تھا، تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس کا دل ڈر سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ ننگے پاؤں دروازے کی طرف لپکی اور گھبراہٹ میں کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر سامنے والے کو دیکھے بغیر دھکا دے کر اندھا دھند باہر کی بھاگی، اور پھر کہیں مڑے بغیر بس بھاگتی ہی چلی گئی۔ دارین غصے کا بہت تیز تھا، لیکن ہر دکھ کی طرح اپنا غصہ بھی دل میں ہی رکھتا تھا، کبھی گھر کے کسی فرد پر ظاہر نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج جب اسے شاہانہ بیگم پر بہت زیادہ پھر اپنے دل میں رکھنے کی بجائے ان دونوں پر نکال دیا۔ شاید اس وجہ سے کہ شاہانہ بیگم نے اس کو نظر انداز کر کے اپنے سو کالڈ بھانجی رمل کی سائڈ لی تھی، تب سے ہی اس کا موڈ بھی کافی خراب ہو گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلا تو زین بلیک 3 پیس میں ملبوس نکسک سے تیار پہلے سے اس کے روم میں بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر دارین پر ڈالی تھی اور پھر ایک نظر زین پر ڈالے۔ دارین نے وہ نکسک سے تیار بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس کے ساتھ کسی بزنس پارٹی میں جا رہا تھا۔ خراب موڈ کے ساتھ ہی اس نے اپنے گلے صاف کر کے تولیہ بیڈ پر پھینکا اور پھر بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہنی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں کو سیٹ کر کے اپنے مخصوص پرفیوم کا چھڑکاؤ کر کے کوٹ پہنا اور رسٹ واچ باندھ کر ایک بار پھر سے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد اس کی طرف مڑا۔ چلیں زین؟ وہ بے دلی سے تیار ہوا تھا، لیکن پھر بھی ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ جی بھائی۔ وہ بھی تیزی سے کھڑا ہو گیا، تبھی اس کا سیل بجا۔ اس نے بغیر نمبر دیکھے سیل اٹھا کر کال اٹینڈ کی اور بے دلی سے ہیلو کہا۔ ہیلو مسٹر دارین حیدر، کب تک پہنچ رہے ہیں آپ؟ سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔
دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اس نے سیل کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا تو پھر کان سے لگا لیا۔ بس کچھ ہی دیر میں، اس نے سنجیدگی سے کال کہہ کر یہ بات ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ زین جلدی آؤ، میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج عبور کر کے باہر نکلا۔